الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اللہ رب العزت نے جو نظام شریعت اور قانون عدل اور حق اور قسط کا دستور اور قانون وضع کیا ہے، جسے ہم دین اسلام یا شریعت محمدیہ یا کتاب و سنت کا نظام کہتے ہیں، اس کے اندر حدود جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں اور ان کے اس بات کا طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کے تنفیذ کا جو منصب ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان حدود کی تنفیذ کس نے کرنی ہے، اور یہ کام سلطان کا ہوتا ہے، حاکم کا کام ہوتا ہے، یا اس کا کام ہوتا ہے جو حاکم کی طرف سے مفوض ہو کہ آپ اس علاقے میں میری طرف سے نائب مقرر ہیں اور آپ ان احکام کی تنفیذ کریں، عدل قائم کریں اور لوگوں کے اندر امن، قانون کی پاسداری اور انصاف کی عملداری، یہ چیزیں اپنے علاقے میں قائم کریں۔ جو سلطان کی طرف سے مفوض ہو، جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور اگر اس معاملے کو لوگوں کے سپرد کر دیا جائے کہ جس کو جو کرتے ہوئے دیکھیں اس کو سزا دے دیں، تو یہ ایک ایسا خوفناک دروازہ کھولنا ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگوں میں جان کا تحفظ نہیں رہتا۔ کوئی بھی کسی آدمی کے متعلق یہ دعویٰ کر دے کہ جی اس نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کر دیا، اور کو دو چار آدمی مل کر یہ کہہ دیں کہ جی اس نے ایسے کیا تھا، واقعتاً ایسے ہی کیا تھا، اور اپنا انتقام لینا ہو انہوں نے، وہ کہہ دیں کہ ہم نے اس لیے یہ کر دیا۔ تو ان چیزوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسے عوام کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو دیکھے وہ کر دے، حد نافذ کر دے، اس کے اوپر قانون کو پورا کر دے۔ نہیں، جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ شرعی عدالت کے اندر، شرعی نظام کے اندر مقرر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جرم ثابت ہوگا، اور جرم ثابت ہونے کے بعد پھر اس کی سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو سزا کی تنفیذ ہے وہ بھی وہی منصبدار یا وہی ذمہ دار جو اس عہدے کے اوپر فائز ہے یا مفوض ہے، وہی یہ کام کرے گا، اس کے نگرانی میں اور اس کے حکم سے سزا کی تنفیذ ہوگی۔ اس کو عوام کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے مابین، اور جتنے بھی قانون دان اور قانونی ادارے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جرم ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے جرم ثابت ہوگا۔ میں نے کہہ دیا کہ اس نے ایسے کیا اس لیے میں کہہ دیا، اب جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر یہ سزا ہوتی ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو، میرا موقف یا میرا اندیا یا میرا نظریہ یا میری سوچ یا جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں اسی کو دیکھوں کہ یہ جو ہے نا یہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو میں کہوں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے کہا تو میں اس کو مار دوں۔ یہ تو بالکل لا قانونیت اور اس طرح کا ایسا دروازہ کھولنا ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیل جائے، اس لیے یہ تو بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث جو ہے کہ وہ نابینا نے قتل کر دیا تھا اس لونڈی کو، جو اس کی لونڈی بھی تھی اور وہ گستاخی کرتی تھی تو اس نے قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کا خون حدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، اور حق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔
گستاخی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو آپ اپنا حق معاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سلطان ہیں، آپ نے قرائن اور شواہد کے ساتھ اس چیز کو اطمینان کر لیا کہ یہ جرم واقعتاً سرزد ہوا ہے، جرم سرزد ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون ہدر قرار دے دیا۔ لیکن سارے حاکموں کا یہ مقام نہیں ہے، اس لیے ایک تو ان کا حق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ معاف نہیں کر سکتے، وہ معاف نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر جو صحابہ تھے اور صحابہ کے جو حالات تھے، ان کا عدل، ان کا صدق اور ان کا تقوی اور ورع، وہ لوگ اس طرح جو ہے نا نہیں جھوٹ بولتے تھے اور الزام لگاتے تھے اور اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے۔ منافقین نے یہ کام کیے ہیں، منافقین نے بہتان لگایا ہے اور منافقین نے جھوٹ بولا ہے، یہ منافق تھے۔ لیکن جن لوگوں کے ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مومن آدمی ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن الزام نہیں لگاتا، مومن اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ اور پھر صورتحال یہ تھی کہ وہ اس کی لونڈی تھی اور اس سے میرا خیال اس کا بچہ بھی تھا، اور یعنی اس کا ذاتی اس کے ساتھ تعلق تھا، صرف لونڈی کا ہی تعلق نہیں تھا بلکہ بیوی والا تعلق بھی تھا، اور اس میں سے اولاد بھی تھی۔ تو اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، اور نابینا تھا وہ، تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتی تھی، میں روکتا تھا پھر کرتی تھی، میں روکتا تھا پھر کرتی تھی، تو اس دفعہ کیا تو اس نے پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ تو یہ قرائن جو تھے نا، یہ اس واقعہ کو یہ بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ جرم ثابت ہو گیا، تو آپ نے پھر اس کا خون ہدر قرار دے دیا۔ تو ہر جگہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ جو آج کل حاکم ہے وہ آج کل کے حالات کے مطابق جو قانونی تقاضے ہیں ان کے مطابق جرم کی تحقیق کرے گا، جرم ثابت ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو سزا بنتی ہے وہ سزا جو ہے وہ جو حکومتی ادارے ہیں وہی سزا نافذ کریں گے، وہی سزا نافذ کریں گے۔ ہم اگر لوگوں کے ہاتھ میں جرم کا اثبات دے دیں اور لوگوں کے ہاتھ میں سزا کی تنفیذ جو ہے وہ دے دیں تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ معمولی کسی کام کے اوپر کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی اسپیکر میں اعلان کر دو اس نے گستاخی کی۔ پتہ نہیں اسلام آباد یا کہاں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، کوئی عیسائی تھا، اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا تو مسجد والے نے اعلان کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بات غلط تھی، معاملہ تو کوئی اور تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کے اندر لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ وہ جس پر گستاخی کا اس بات ہو جائے، تو گستاخی جو ہے اب اس ملک کے اندر میرے خیال میں جو بہت ہی المناک واقعہ ہوا ہے وہ کشمیر کے علاقے میں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے ان سے پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بعض مسائل کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یا اس طرح کے یہ جو اختلافی مسائل ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے قرآن کی آیات اور اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں جواب دیا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ چیزیں اس طرح ثابت کرنا یہ غلو ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی تنقیص والا پہلو ہے، اور اللہ کی تنقیص سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہی ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے اونچا کرو۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور ان پر وہاں کے لوگوں نے اور کچھ وہاں جو گدی نشین تھے ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مقدمہ دائر کروا دیا گستاخ رسول کا، گستاخ رسول کا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یہ گستاخ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب دباؤ ہو پولیس کے اوپر
تو پولیس جو ہے نا دباؤ میں آ کر دفعہ لگا دیتی ہے کہ گستاخ رسول کی دفعہ لگ گئی. اور جب پولیس نے کوئی دفعہ لگا دی اور انہوں نے تفتیش وغیرہ کی، اور تفتیش کے اندر بھی آپ جانتے ہیں جو جس نظریے اور جس فرقے اور جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس کی طرفداری کر جاتا ہے، دباؤ بھی آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ بھی چل جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو تفتیش بھی ایسے ہی ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی ثابت ہے اس کے اوپر جرم. اب عدالت جو ہے وہ ایک جج تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو وہ کہنے لگے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پولیس نے جو تفتیش کی ہوتی ہے اور پولیس نے جو دفعہ لگائی ہوتی ہے، ہم اس فائل کے پابند ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی. تحقیق تفتیش والا ادارہ پولیس ہے. ہم نے تو جو فائل بن کے آ گئی اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور پولیس کے اندر آپ یہاں جانتے ہیں کہ جس طرح تفتیش ہوتی ہے اور جس طرح بدلی جاتی ہے، لوگ کئی جگہ جن کا اصل رسوخ ہوتا ہے، یہاں تفتیش کروائی، وہ خلاف پڑ گئی، کہا نہیں مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے اور کروائے. وہاں کچھ کوشش کی، وہ ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اور بدلوا لیا. تو اس طرح کے سلسلے یہاں چلتے ہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی ہو جائے، آخر کار جو پولیس کی تفتیش ہے اس کے مطابق ہی جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہاں وہ کچھ سوالات کرتا ہے عدالت میں، جب گواہیاں آتی ہیں تو گواہوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور کوئی چیزوں کی تحقیق تفتیش کرتا ہے. تو اس میں اس کو سکم نظر آئے تو وہ شبہ وغیرہ کا فائدہ دے کر کچھ کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا جرم ثابت نہیں ہوتا، اس کو شک کا، شبہ کا یا اس طرح کا فائدہ دے کر وہ مجرم کو بری کر دیتا ہے. لیکن یعنی عمومی طور پر اس نے کرنا اسی فائل کے مطابق ہی ہوتی ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، کرنا اسی کے مطابق ہی ہوتا ہے. شک کا فائدہ دے دے، شبہ کا فائدہ دے دے، کوئی اور اس طرح کا قانونی نقطہ نکال کر وہ کچھ کر دے تو الگ بات ہے. لیکن یہ اس قانون کی بات ہے. لیکن جو قاضی کورٹس ہوتے ہیں وہاں قاضی جو ہے وہ قرائن کو بھی دیکھتا ہے اور وہ خود بھی تحقیق کر لیتا ہے، اور وہ علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہے. اس کے پاس جو اپنے ذرائع ہوتے ہیں کسی چیز کی تحقیق کے، وہ ان کو بھی استعمال کر لیتا ہے. لیکن یہاں نہیں ہے، اس قانون کے اندر نہیں ہے. تو اس آدمی کے اوپر جو ہے نا یہ دفعہ لگ گئی اور اس کو سزا ہو گئی. اور سزا کی تنفیذ تو نہیں ہوئی، لیکن اتنی کوشش کی گئی، بہت اونچی سطح پر کوشش کی گئی کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس نے گستاخی نہیں کی، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے. لیکن وہ چھوٹ نہیں سکا، بیچارہ جیل میں فوت ہو گیا. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے یہ گستاخ رسول ہے. تو اب عید میلاد النبی کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، تو کسی آدمی نے وہ اشتہار اتار دیا تو انہوں نے کہا یہ گستاخ رسول ہے، اس نے یہ اشتہار اتارا. اس طرح کی صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ لوگ جس کو گستاخ رسول سمجھے اس کو سزا دے دیں، یہ تو ایسا دروازہ کھولنا ہے جس میں افراتفری پھیل جائے گی اور کوئی بھی جان محفوظ نہیں ہے، اور کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے اور کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اس طرح کی بات بالکل نہیں کی جا سکتی، اور علماء کرتے بھی نہیں ہیں. لیکن بعض کم علم لوگ اور بعض جذباتی لوگ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہاں سرگودے کی بات تھی یا خوشاب کی بات تھی، وہ بینک کا جو ایک آفیسر تھا، خوشاب کی بات تھی، وہ گارڈ نے اس کو مار دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ نمازی آدمی تھا اور وہ بالکل صحیح دیندار آدمی تھا، اور اس کو جو ہے نا اس نے مارا اپنے کسی کڑ کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کے اندر اس سے انتقام لینا چاہا تو اس کو گستاخ رسول بنا کے اس کو فائر کر کے مار دیا بیچارے کو، اور ادھر ادھر لوگوں کو کہہ کر اعلان بھی کروا دیا کہ یہ گستاخ رسول کو مارا ہے. اور وہ ہیرو بن رہا تھا کہ میں نے تو گستاخ کو مارا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو
ایسی صورتحال کے اندر اس طرح کی بات آدمی کو کبھی کرنی نہیں چاہیے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کو مار دو. ہاں گستاخی کی ہے اور گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر اس کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی سزا حد ہے اور قتل ہے. قتل اس کی سزا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں کیس، یہ کیس لٹکتے رہتے ہیں، یا پھر سزا بھی ہو جاتی ہے تو وہ سزا ملتی نہیں ہے، وہ عدالت کے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سزا ہوئی ہے پھانسی کی، قتل کی سزا ہوئی ہے، لیکن سزا ملتی نہیں ہے، وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جیل کے اندر پڑے سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ تو قانون جو ہے نا کوئی عدل والا قانون نہیں ہے. شریعت والا قانون عدل والا قانون ہوتا ہے. اس قانون کے اندر بہت سارے سقم ہیں اور بہت سارے کمزور پہلو ہیں. بہرحال یہ قانون تو پاس ہو گیا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے تو پولیس اور جو انتظامیہ کے ذمہ دار افیسر ہوتے ہیں، اے سی، ڈی سی اور کمشنر وغیرہ، یہ جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی تحقیق کریں اور علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھا جائے، علماء سے بھی پوچھا جائے، اور یہ سارے چینل جو ہیں نا یہ حرکت میں آ کے اس چیز کی تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر اس کے متعلق جو ہے نا وہ اقدام کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے. لیکن یہاں معاملات ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو تجاویز تو آتی ہیں، لیکن ان تجاویز پر کون عمل کرتا ہے پتہ نہیں، کیسے قانون بن جاتے ہیں اور کیسے جو ہے نا وہ قانون بدل بھی جاتے ہیں. یہ الگ ہی دنیا ہے، الگ ہی سسٹم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. بہرحال علماء نے اس بارے میں تجاویز بھی دی ہیں، اور ہم یہ تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہ سزا ہے، لیکن جو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر ایسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اور گستاخی کیا ہے یہ صرف کسی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ واقعتاً وہ علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ اس کی ڈیفینیشن ہو کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. تو کسی ایک آدمی کے کہہ دینے سے یا کسی کے لکھ دینے سے وہ گستاخی بن جائے، ایسا بات نہیں ہے. اس کے لیے ساری تحقیقات ہونی چاہیے، علماء کا بھی بورڈ ہونا چاہیے، پینل ہونا چاہیے جو اس بارے میں رہنمائی کرے، اور یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں علاقے کے سربراہ اور سلطان ہوتے ہیں، اے سی ہوتا ہے تحصیل کی سطح پر، پھر اس کے بعد ڈی سی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمشنر ہوتا ہے ڈویژن کی سطح کے اوپر، یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ، اور پھر علاقے کے اندر جہاں کہیں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے. پولیس سے علاوہ خفیہ طریقے سے اس کے بارے میں رائے لینی چاہیے، اور پولیس بھی تفتیش کرے. تو ان سارے طریقوں سے اس کی تحقیق کر کے پھر جرم ثابت ہو جائے تو پھر قطعی سزا دینی چاہیے، اور سزا دی جائے تو جرم رک جاتا ہے. حدود کی تنفیذ سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، اور جب حدود کا نفاذ نہیں ہوتا تو پھر جرائم پھیلتے ہیں. اب قتل کی سزا اگر دی جائے تو قتل بہت کم ہو جاتا ہے، قتل بہت کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قتل میں بچاؤ اور تحفظ اور سلامتی کا سامان ہے، تمہاری زندگی ہے اس میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وہ کیسے کہ جب ایک آدمی کا قصاص ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تو آج تک جو ہے نا وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے، اور انسان ہزار دفعہ سوچتا ہے یار یہ سزا ہو تو بندہ ادھر بالکل نہ جائے گا، کبھی یہ سوچے بھی کہ کوئی آدمی جو ہے نا کسی کا سر اتار دے. 2 آدمیوں کا قصاص ہوا تھا مدینہ منورہ میں. جمعہ کی نماز کے بعد ہم بازار گئے تو وہاں دیکھا کہ جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پولیس جو ہے نا وہ بہت جمع ہے. پتہ چل گیا کہ یہاں قصاص ہونے والا ہے، کوئی سزا ہونے والی ہے. تو 2 آدمیوں کو لایا گیا اور ان کی گردنیں اتاری اس نے، اور کئی لوگ تو وہاں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اتنی دہشت ہوتی اس کی. تو قصاص اگر ہو، اسی طرح زنا کی سزا ہو، اسی طرح چوری کی سزا ہو تو جرائم ختم ہو جاتے ہیں.
جرائم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن شرعی حدود نہیں ہے. اور یہ جو قانونی طریقہ ہے عدالتوں کے اندر، اور یہ جو پولیس کا سلسلہ ہے تفتیش کا، اور تفتیش کے اندر جس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، علاقے کے وڈیرے، سرمایہ دار، پیسہ اور اس طرح کے معاملات، حکومتی سطح پر بھی مداخلت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر لا قانونیت کو فروغ دیا ہے. اس ملک میں لا قانونیت ہے. وہ کس طرح کہ قانون نافذ نہیں ہوتا. قانون بنا ہوا ہے لیکن اس کی تنفیذ نہیں ہے، اس کی تنفیذ نہیں ہے. اور تنفیذ کے راستے میں رکاوٹیں، کئی قسم کی رکاوٹیں وہ اس کی تنفیذ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ وہ حدیث جو ہے نابینا صحابی والی، اس کو بنیاد بنا کر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی جو جس کو دیکھے وہ گستاخ رسول ہے تو وہ سزا نافذ کر دے. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں کہ اس نے دیکھا کسی آدمی کو کہ اس نے گستاخی کی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اس کو سزا دے دی، قتل کر دیا، تو اس کا معاملہ عدالت میں پہنچا اور حاکم نے اس کو قتل کیا. وہ کہتا ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی، لیکن اس کے پاس اس کی گستاخی کے اس بات کے لیے کوئی برہان نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے. اس حاکم کا کیا کام ہے؟ قصاص میں اس کو قتل کر دے. یہ جرم نہیں، یہ اس کا جو ہے نا کہنا کہ اس نے گستاخی کی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. اس نے کہا تو نے قتل کیا، تیری سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، قصاصاً قتل کیا جائے گا. باقی عند اللہ اس کا معاملہ وہی ہے جو اس کی نیت تھی اور جو اس نے کیا. عند اللہ وہ معجور ہوگا. عند اللہ حاکم بھی معجور ہے اور یہ بھی معجور ہے. کس لیے؟ نظام اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے. اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو پھر تو معاملہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا کہ اس قدر قتل و غارت شروع ہو جائے گی کہ جس نے جس کو دیکھا کہ وہ ایسے کر رہا ہے تو وہ کہے کہ چلو میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں. یہ بات غلط ہے. باقی اس طرح کا اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے کسی موقع پر، اس کی سزا جو ہے نا وہ دی جائے کہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. لیکن قانون عام کو قائم رکھنے کے لیے اور عام لوگوں کے تحفظ، جان کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سزا دی جائے. اللہ کے ہاں اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ہوگا جو اس کی نیت ہے، اور جو اس نے کیا وہ ٹھیک کیا تو اللہ کے ہاں جا کر اس کا اجر پائے.